الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج إلی الصلاة فی ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ کی بیوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی علم عطا کیا تھا۔ آپ بڑی عابدہ، زاہدہ، فاضلہ تھی، اور بہت زیادہ آپ کے پاس دین کا علم تھا، آپ فقیہہ تھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا، اور بڑا شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اوپر جب تہمت لگی تو قرآن مجید کی 10 آیات سورۃ النور کے اندر نازل کر کے قیامت تک کے لیے آپ کی براءت کا اعلان کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ امہات المؤمنین ان سے روایت ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی جو روایات ہیں ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے 2210 ان سے جو روایات مروی ہیں وہ ہیں۔ تو آپ بڑا علم رکھنے والی تھی، اور شریعت کے علم کے پہنچانے کے اندر کسی قسم کی حیا ان کو مانے نہیں آئی، رکاوٹ نہیں بنی۔ انہوں نے شریعت اسلامیہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یغسل دھویا کرتے، المنی منی کو۔ میں وضاحت اس کی بعد میں کرتا ہوں، منی کس کو کہا جاتا ہے۔ یغسل دھویا کرتے تھے، المنی منی کو، ثم پھر یخرج نکل پڑتے، الی الصلاۃ نماز کی جانب، فی ذلک الثوب اسی کپڑے میں، یعنی جس کپڑے میں منی کو آپ نے دھویا ہوتا تھا اسی کپڑے میں نبی علیہ الصلاۃ نماز کی جانب نکل پڑتے۔ وَأَنَا أَنظُرُ اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی، إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ دھونے کے نشانات کی طرف جو اس کپڑے میں موجود ہوتے، یعنی ابھی دھونے کے نشانات مجھے نظر آ رہے ہوتے تھے، اسی کپڑوں میں نبی علیہ الصلاۃ نماز کی جانب چلے جایا کرتے تھے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور اسی طرح یہ مسند احمد کے اندر، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ابن الجارود، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، دارقطنی اور بیہقی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، لقد کنت، البتہ تحقیق، لا معنی البتہ، قد معنی تحقیق، البتہ تحقیق، کنت افرکہ میں کھرچا کرتی تھی، میں کھرچا کرتی تھی، من اس کو، کس کو، منی کو، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچنا۔ فیصلی فیہ پھر آپ نماز پڑھتے تھے اس میں، کس میں، اس کپڑے کے اندر۔ وفی لفظ لہ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر ایک اور الفاظ یہ بھی ہیں، لقد کنت احکہ، ادھر افرکہ تھا، ادھر احکہ، کہ یقیناً میں، البتہ تحقیق میں اس کو کھرچا کرتی تھی، یابساً اس حال میں کہ وہ کیا ہوتی تھی، خشک، کس کے ساتھ، بظفری اپنے ناخن کے ساتھ، من ثوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کپڑے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں کب کھرچا کرتی تھی؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پر وہ نجاست، وہ منی لگی بھی ہوتی تھی۔ اب اس روایت کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ ہے منی کے متعلق۔ منی کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں۔ بعض احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ منی پاک ہے، اور بعض سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ اسی وجہ سے اس میں علماء کی رائے مختلف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد اور اصحاب الحدیث کے نزدیک منی پاک ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ منی پاک ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی مروی ہے کہ منی پاک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ جو اصحاب الحدیث کے نزدیک الحمدللہ اصحاب الحدیث کے نزدیک منی کے پاک ہونے کی تصریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر ذکر کی ہے۔ تو اس کے متعلق علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی تحقیق اپنی نیل الاوطار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 میں بیان کیا ہے، اور اس کے آخر میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ منی نجس ہے، اور اس کا پاک کرنا کسی ایک طریقہ سے جو ان احادیث کے اندر طریقے وارد ہوئے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 موقف بیان کر دیے، ایک علماء کا موقف کیا ہے، منی پاک ہے، اور ایک کا کیا ہے، ناپاک ہے۔ اب جن علماء کے نزدیک منی پاک ہے ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں منی کے خرچنے اور چھیلنے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر منی ناپاک اور نجس ہوتی تو اس کا صرف خرچنا اور چھیلنا کافی نہ ہوتا، بلکہ اس کا دھونا ضروری ہوتا، جیسا کہ تمام نجاستوں کو زائل کرنے کے لیے اس کو دھونا پڑتا ہے۔ اور جن احادیث کے اندر دھونے کا بیان ہے ان احادیث کو ہم استحباب پر محمول کریں گے، یعنی مستحب ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ اور ان لوگوں کی ایک دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا منی کے متعلق کہ جو کپڑے کو لگ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مقام اسی طرح ہے جس طرح کہ تھوک اور ناک سے جو رینٹ نکل آتا ہے اس کا ہے، تو آپ کسی بھی جو ہے گھاس وغیرہ سے اس کو پونچھ لیں، یہ کافی ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کی ایک اور دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کے متعلق وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے سے منی کو اسخر کی جڑ سے پونچھا کرتے تھے اور پھر اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب خشک ہوتی تو کپڑے سے ہی کھرچتے تھے اور اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب وہ علماء جو منی کو ناپاک کہتے ہیں ان کے دلائل میں وہ احادیث ہیں جن میں منی کے دھونے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر منی پاک ہوتی تو اس کے دھونے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ دھویا تو اسی چیز کو جاتا ہے جو نجس اور ناپاک ہو، جو نجس اور ناپاک نہیں ہوتی اس کو دھویا نہیں جاتا۔ اور پھر ایک روایت اور یہ پیش کرتے ہیں، وہ روایت لیکن ضعیف ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کپڑے کو دھویا جائے، ٹھیک ہے، پاخانے کو، پیشاب کو، مزی اور منی کو، خون اور قے کو، تو لیکن یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ منی کے دھونے اور منی کے خرچنے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر بھی پڑھی ہے روایتیں، اب اس حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، ایک میں ہے کہ نبی علیہ السلام دھوتے تھے اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھرچا کرتی تھی، 2 آ گئی ہیں ہمارے سامنے ان احادیث کے اندر موقف، ایک دھونے کا اور دوسرا کھرچنے کا۔ اب ظاہر ہے ان میں سے ایک درست ہوگا یا دونوں درست ہیں، کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ
منی کے دھونے اور منی کے کھرچنے کی احادیث کے اندر کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں ان کے بقول ان احادیث میں تطبیق بالکل واضح ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ دھونے کا جو عمل ہے وہ استحباب پر ہم محمول کریں گے، صفائی کے لیے ہے، وجوب کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے واجبی طور پر یہ دھویا، بلکہ یہ صفائی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ منی کے نجاست کے قائل ہیں ان کے قول کے مطابق ان احادیث میں تطبیق اس طرح ممکن ہوگی کہ دھونے کا جو عمل ہے وہ اس منی کے اوپر لگایا جائے گا جو منی تر ہوگی، اور جو خشک ہوگی اس کو صرف کھرچ لیا جائے گا، اور یہی احناف کا طریقہ بھی ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلا طریقہ زیادہ راجح ہے، اس میں حدیث اور قیاس دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے منی اگر نجس ہوتی تو قیاس یہ تھا کہ اس کا دھونا واجب ہوتا، اس کا صرف خرچنا کافی نہ ہوتا، جیسے خون وغیرہ کو دھویا جاتا ہے۔ اور دوسرے طریقے کو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رد کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو اذخر کی جڑ سے آپ علیہ السلام دور کیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ دور کیا کرتی تھیں، اور اسی میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ دو موقف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور ان دونوں روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں پر دھونے کا مسئلہ ہے اس کے اندر اس منی کو ہم شامل کر لیں گے جو ابھی تر ہے، گیلی ہے، اس کے کپڑے کو پاک اس کو آپ یعنی دھو لیں، اور جو منی ابھی خشک ہو چکی ہے آپ اس کو اچھی طرح رگڑ لیں، اچھی طرح کپڑے کو رگڑ کر یا ناخنوں سے رگڑ کر اس کو اتار دیں، تو یہ دونوں طرح یعنی پاک ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس حدیث کے اندر حکم موجود تھا۔ اب منی کہتے کس کو ہیں، منی کہا کس کو جاتا ہے، اور چار چیزیں ہیں یاد رکھیں جو انسان کی پیشاب والی جگہ سے نکلتی ہیں، انسان کی پیشاب والی جگہ سے نکلتی ہیں وہ چار چیزیں۔ ایک ہوتا ہے پیشاب جو عام حالات کے اندر ہمارا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی ہی ہوتا ہے، اس کی رنگت کبھی کبھی مختلف ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک چیز پیشاب کی نالی سے نکلتی ہے، اس کو منی کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، منی۔ منی اصل میں ایک سفید اور گاڑھا سیال ہوتا ہے جو جماع کی صورت کے اندر یا پھر انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی سے پانی نکلتا ہے، اور وہ گاڑھا پن اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ اچھل کر نکلتا ہے، جو اچھل کر پانی قطرہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں منی۔ جیسا کہ انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ تو یہ جو اچھل کر پانی نکلے گا اور اس کے اندر گاڑھا پن ہوگا، اس کے اندر گاڑھا پن ہوگا، اس کو کیا کہیں گے، ہم منی کہیں گے۔ اور دوسری چیز ہے جب انسان پیشاب کرتا ہے، جب انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد کچھ سفید پانی نکلتا ہے، پیشاب آپ نے کیا، پیشاب پورا آ گیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے کچھ پانی سا نکلا ہے، وہ تھوڑا سا گاڑھا سا ہوتا ہے، سفید اور رقیق وہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ پتلا بھی پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی جو نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ودی، واو دال یا ودی، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں پڑھیں گے تو ودیون پڑھیں گے، دال ساکن کے ساتھ، ودی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کے ساتھ خوش گپیاں کرتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے، یا ذہن میں اس منظر کو سوچ رہا ہوتا ہے، اس وقت کچھ قطرے نکل آتے ہیں، کچھ قطرے نکل آتے ہیں، یا پھر
جیسا کہ کوئی آپ اپنے ذہن کے اندر کوئی سوچ لے کر آ جائیں، بری سوچ، اس کے بعد جو ہے پھر کچھ قطرے نکل آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزی۔ یعنی ایک ہے کہ پانی نکل رہا ہے لیکن وہ اچھل کے نکل رہا ہے، اس کو کہیں گے منی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پیشاب کیا، اس کے بعد قطرے آ رہے ہیں، گاڑھا پن تھوڑا، اس کو کہیں گے ودی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بیوی کے ساتھ آپ کھیلیں گے، اس وقت جو تھوڑا بہت قطرہ نکل آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مزی۔ یہ 4 چیزیں ہیں اور ان کے احکامات مختلف ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ منی۔ ہم نے کیا پڑھا ہے اس حدیث کے اندر؟ منی کے متعلق پڑھا ہے۔ تو ان روایات میں 3 باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی کو دھو ڈالتے تھے، پھر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، جبکہ کپڑوں پر دھونے کا اثر ابھی باقی رہتا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منی کو رگڑ کر کھرچ دیتی تھی اور آپ بعد میں اسی کپڑے میں دھوئے بغیر نماز کو چلے جاتے تھے۔ اور تیسری یہ بات بیان ہوئی ہے اس حدیث کے اندر کہ اگر وہ خشک ہوتی تھی اور اس پر کچھ مادہ باقی ہوتا تھا تو میں ناخن سے اس کو کھرچ دیتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اب ان تینوں باتوں کو اگر ہم سمجھیں تو اس سے یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ منی پاک ہے، اگر پاک نہ ہوتی تو ہر صورت کے اندر اس کو دھویا جاتا۔ اور جہاں تک دھونے کا تذکرہ ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا وہ اس لیے تھا تاکہ دوسرے لوگ اس سے گھن نہ کھائیں۔ ان احادیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یعنی اس حدیث سے جو ہمیں مسائل ملتے ہیں، فوائد ملتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت حیا والی باتیں ذکر کرنا جائز ہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے آپ کو منی، مزی، ودی ان چیزوں کے بارے میں نہ بتلایا جائے تو اب اس کے بعد جو حکم مرتب ہونا ہے وہ آپ کیسے پھر جانیں گے؟ تو اس لیے ایسی باتیں بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ حیا والی باتیں ضرورت کے وقت ذکر کرنا جائز ہیں۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر کیا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی کو دھو ڈالتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی کو دھو ڈالتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت انہوں نے بیان کر دی۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیوی خاوند کی خدمت کر سکتی ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے خدمت کے لزوم کا اور وجوب کا، اس کا جو مدار ہے ہم عرف پر کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اگر ہمارے معاشرے میں یعنی لڑکی شادی ہو کر ایسے گھر کے اندر گئی جہاں پر انہوں نے نوکر چاکر رکھے ہوئے، خادم رکھے ہوئے، ہر کام ہی وہ کرتے ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، کچھ بھی وہاں کی عورتیں کام نہیں کرتی، تو اب اس صورت کے اندر اس عورت کے اوپر بیوی کے اوپر خاوند کے کام کرنا، کیونکہ عرف ان کا یہی ہے کہ وہ ان کے کام کرنے کے لیے انہوں نے ملازمین رکھے ہوئے، تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو شادی ایسے گھرانے کے اندر ہوئی، ایسے خاندان میں ہوئی جہاں پر عرف یہ ہے کہ وہاں پر غلام، وہاں پر خادم نہیں ہے، ملازمین نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، سارا کام ہی کیا ہے عورتیں ہی کرتی ہیں، بیوی کرتی ہے، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، شوہر کے سارے معاملات کرنا، تو اب اس کے اندر عرف کے مطابق چلا جائے گا۔ تو یہ عرف کے مطابق اصل میں اس مسئلے کو ہم دیکھیں گے۔ اور تیسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ اگر منی خشک ہو تو صرف کھرچ دینے سے ہی وہ یعنی خرچ دینے پر ہی ہم اکتفا کر لیں گے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دھو لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے تاکہ کسی کو گھن نہ آئے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب آپ نے منی کو دھو لیا ہے، اگر اس کے اوپر ابھی نشانات موجود ہیں یعنی کہ دھونے کے، ابھی وہ گیلا ہی ہے، تو آپ اسی کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو بستر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے اوپر لگ گئی، آپ نے اس کو وہاں سے صاف کر دیا، اب خشک ہونے کی صورت میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر، یا ابھی تھوڑا گیلا ہے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ منی ویسے ہی پڑی پڑی وہاں پر خشک ہو گئی، اب آپ اس کو کھرچ رہے ہیں، کوئی منی ناپاک نجس نہیں ہوتا۔
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر درویشی اور زہد وہ ثابت ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑوں انتہائی کم کپڑوں پر ہی اکتفا کر لیا کرتے تھے کہ منی لگ گئی اسی کپڑے کو دھویا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اگر کپڑے زیادہ ہوتے تو پھر اس چیز کا نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادھر ان روایات کے اندر جو منی کے دھونے کا تذکرہ ہے، اس کے اندر علماء نے یہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منی نہیں تھی، کیونکہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احتلام نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کے خصائص میں سے تھے۔ تو جب جماع کی صورت میں وہ کچھ قطرات وغیرہ لگ جایا کرتے تھے تو اس کا وہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ اور بات کی تاکید کے لیے جیسا کہ یہاں پر آخری جو روایت کے اندر الفاظ ہم نے پڑھے وہ کیا ہے، یابسن، کہ میں کب خرچہ کرتی تھی، جب وہ خشک ہوتی تھی، اور کس سے کھشتی تھی، بظفری، اپنے ناخن کے ساتھ۔ اور اسی طرح حق یہ بھی کیا ہے، تاکید کے لیے لفظ آیا ہے، تو میں یعنی اچھی طرح اس کو کھرچ لیا کرتی تھی، یعنی جس چیز کے ساتھ بھی کھرچا جاتا میں اس کے ساتھ اس کو کھرچ لیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر مسئلہ کیا ثابت ہو گیا کہ منی اگر خشک ہو گئی ہے تو اس کو صرف کھرچ لینا، اس کو رگڑ لینا اچھی طرح، یہی کافی ہے۔ اگر وہ گیلی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ اور منی کے نجس اور پاک ہونے کے متعلق میں نے علماء کی رائے بیان آپ کے سامنے کر دی، اور بہتر رائے جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ منی پاک ہے، منی ناپاک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔